Assalamu alaikum. It is time to celebrate as FPSC is going to conduct a special exam for the recruitment of 188 carry forward seats in the provinces of Balochistan, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan and Azad Jammu and Kashmir. There is one thing that we should understand, that every year CSS exams take place and there are seats that are being allocated to every province. اب ظاہری بات ہے کہ اگر ایک صوبے کی سیٹس ہیں اور وہاں سے کوئی بچہ سلیکٹ نہیں ہو رہا تو وہ سیٹس خالی رہ جائیں گی. بیکاز دیز سیٹس ہیو بین ایکیومولیٹنگ فار اے ویری لانگ ٹائم, it has become essential to conduct the CSS special exam so that those seats can be filled. And this is understandable that if those seats are going to be included in the exams that will be conducted in 2021, I mean next year, so یہ سیٹیں پھر خالی رہ جائیں. سو بجائے اس کے کہ ان سیٹس کو اگلے سال کے سی ایس ایس کے امتحان میں شامل کیا جاتا, ان سیٹس کے لیے ایف پی ایس سی سیپریٹلی ایڈورٹائز کرے گی. سو ہمارے پاس جو آفیشیل ڈیٹا ہے اس کے مطابق ان 188 سیٹس کے اندر بلوچستان کی 49 سیٹس ہیں, پنجاب مائنورٹیز کی 39 سیٹس ہیں, خیبر پختونخوا سے 22 سیٹس ہیں, رورل سندھ کی 19 سیٹس ہیں, اربن سندھ کی 19 سیٹس ہیں, گلگت بلتستان کی 16 سیٹس ہیں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر سے 2 سیٹس ہیں. پنجاب از ناٹ دیئر بیکاز دیر از نو ویکنٹ سیٹ ان پنجاب, بٹ پنجاب اینڈ پنجابیز آر ریئلی ویری ہیپی فار آل ادر پروونسز جن کی سیٹس کے اوپر یہ امتحان ہونے والے ہیں. ابھی جو بہت سارے سوال چل رہے ہیں ان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایف پی ایس سی کی طرف سے ہمیں کچھ سننے کو نہیں ملا, اور ایف پی ایس سی از کلوز ٹل منڈے بیکاز سم کرونا کیسز ور رپورٹڈ. جب تک ہمیں چیئرمین کی طرف سے کچھ سننے کو نہیں مل جاتا تب تک ہمارے سوال اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. However, because there was so much controversy, I wanted to clarify some things جو کہ بچوں کو پتہ ہونی چاہیے. سو ایک امپریشن تو یہ آ رہا ہے کہ شاید سی ایس ایس کی تاریخ میں کبھی ایسا امتحان نہیں ہوا, تو یہ امپریشن غلط ہے. ضیاء الحق کی رجیم میں 1981 میں ایک سی ایس ایس اسپیشل امتحان لیا گیا تھا جس پہ بلوچستان, فاٹا, سندھ, اے جے کے میں جو ویکنٹ سیٹس تھیں اس وقت کی, ان کے اوپر لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا تھا, اور وہ لوگ جن کا اس وقت امتحان ہوا تھا ان کی ٹریننگ جو تھی وہ 11th کامن کے ساتھ ہوئی تھی. اب اس امتحان میں ہمارے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں. نمبر 1, ایج ریلیکسیشن. تو اس وقت جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کو 10 ایئرس کی ایج ریلیکسیشن دی گئی تھی. اس کے علاوہ جو سلیبس تھا اس میں تھوڑی سی لینینسی دکھائی گئی تھی اور سلیبس کو کٹ شارٹ کر دیا گیا تھا. 1981 کے اس اسپیشل امتحان میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کی اٹیمپٹ کاؤنٹ نہیں ہوئی تھی, اور کیونکہ 10 سال کی ایک ریلیکسیشن بھی تھی تو وہ لوگ جن کی اٹیمپٹ پوری ہو گئی ہوئی تھی, اپنی 3 اٹیمپٹس دے چکے تھے, وہ لوگ بھی ایلیجبل تھے. اب کیونکہ ہمارے پاس سی ایس ایس اسپیشل کا یہ ایک کیس آلریڈی موجود ہے تو ایف پی ایس سی جو بھی ڈیسائیڈ کرے گا وہ مور اور لیس اس سے ملتا جلتا ہوگا. جب ہم اس سی ایس ایس اسپیشل امتحان کی بات کرتے ہیں تو کچھ سوال ہمارے سامنے آتے ہیں کہ امتحان کب ہوگا, کتنے نمبروں کا ہوگا, سلیبس کتنا ہوگا, اٹیمپٹ کاؤنٹ ہوگی نہیں ہوگی, ایج ریلیکسیشن ملے گی یا نہیں ملے گی. جیسا کہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ امتحان جو ہے وہ اس سال کے اینڈ میں ہوگا, تو پروبیبلی نومبر یا دسمبر میں یہ امتحان ہو جائے گا. جہاں تک ایگزام کی بات ہے تو کیونکہ یہ سی ایس ایس کے امتحان جیسا ہی ہوگا تو آبویسلی 1200 مارکس کے ہی آپ کے پیپرز ہوں گے اور آپ کے سبجیکٹس وہی ہوں گے جو کہ سی ایس ایس کے لیے آلریڈی ہیں. سلیبس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتی. ظاہری بات ہے کہ کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن آئے گا تو ہمارے سامنے بات کلیئر ہوگی, لیکن ہمارے پاس کچھ پاسبلٹیز ہیں. نمبر 1, if the syllabus is same, the papers are going to be comparatively easier than those that are being conducted by CSS, those that are being taken in routine. کیونکہ اگر پیپر سیم رکھنا ہوتا, اگر ڈیفیکلٹی لیول سیم رکھنا ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو 21 کے پیپر آئیں گے اس کے ساتھ بھی یہ ریکروٹمنٹ ہو سکتی تھی. کیونکہ یہ سیپریٹلی کر رہے ہیں تو جو ڈیفیکلٹی لیول ہوگا اس کو تھوڑا سا کم کریں گے. اگر سلیبس سیم رکھیں گے تو پیپر آسان ہوں گے, اور اگر سلیبس بھی سیم ہے پیپر بھی اتنے ہی مشکل ہیں تو چیکنگ جو ہوگی اس میں تھوڑی سی لینینسی ہوگی. اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اٹیمپٹ کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ آبویسلی فیبرری میں بھی امتحان ہوں گے اور کچھ بہت سارے اسٹوڈنٹس تو ایسے ہوں گے جن کی اٹیمپٹس جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں, تو 3 اٹیمپٹس وہ لے چکے ہیں.
موسٹ پروبیبلی جیسے 1981 میں ہوا تھا اٹیمپٹ کاؤنٹ نہیں ہوئی تھی، ویسے یہ والی اٹیمپٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی. اینڈ اف دیر از ایج ریلیکسیشن تو آبویسلی وہ اسٹوڈنٹس جن کی ابھی تک سی ایس ایس میں ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، جو اپنی اٹیمپٹس پوری کر چکے ہیں، وہ بھی ایلیجیبل ہوں گے اپلائی کرنے کے لیے. لیکن ہمیں اپنا ذہن بنانے سے پہلے ہمیں ایف پی ایس سی کے نوٹیفیکیشن کا ویٹ کرنا چاہیے. اینڈ آف کورس دا کمیشن از گوئنگ ٹو بی اوپن فرام منڈے. تو منڈے کو جب چیئرمین کو کوئی اس کے اوپر کوئی پرپوزل ریسیو ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ ود ان اے ڈے اور آن دا سیم ڈے اور ود ان اے ڈے اور ٹو ہی ول میک این اناؤنسمنٹ ان دس ریگارڈ. اب جہاں تک بات ہے ایج کی، تو ایج میں بھی ریلیکسیشن ہونی چاہیے، ایج میں ریلیکسیشن ہوگی بھی انشاءاللہ، لیکن وہ بھی ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کہ ایف پی ایس سی کیا اناؤنس کرتا ہے. ایک چیز جو کہ کنٹروورسی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس امتحان سے ریکروٹ ہوں گے کیا ان کو سی ایس پی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس اس کا ایک پریسیڈنٹ موجود ہے اور 1981 میں بھی جو سی ایس ایس اسپیشل ہوا تھا ان کو بھی سی ایس پی ہی کہا جاتا ہے اور 11th کامن کے ساتھ ہی ان کی ٹریننگ ہوئی تھی. تو وہ بچے جو ان 188 سیٹس کے اوپر جن کی ایلوکیشن ہوگی، وہ بچے ان کی ٹریننگ جو ہوگی وہ 49th کامن کے ساتھ ہوگی اور وہ بھی سی ایس پیز ہوں گے بیکاز دا کرائٹیرین از دا سیم. سینیورٹی کا ایک ایشو ہو سکتا ہے، وہ ریکروٹمنٹ کے بعد ظاہری بات ہے یہ بھی سی ایس پیز ہوں گے، اور جن کی 49th کامن کے اندر جن کی ایلوکیشن ہوگی وہ بھی سی ایس پیز ہوں گے. تو وہ جو انٹر سی سینیورٹی ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. whenever FPSC announces something, it demands the advertisement that was published for that particular post. تو جب یہ بچے جو اپلائی کریں گے اور جب ان کی انشاءاللہ ریکروٹمنٹ ہو جائے گی تو ان کی جو سینیورٹی ہوگی وہ ڈٹرمن ہوگی اس ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ جو کہ ان کی جاب کے لیے یا ان سیٹس کے لیے آئی تھی. کیونکہ یہ ایڈورٹیزمنٹ ایف پی ایس سی کا جو نارمل سی ایس ایس کا امتحان ہے اس سے پہلے آئے گی، تو ان کی سینیورٹی ان گروپ کے اندر اپنے اپنے جو گروپس ہوں گے ان کے اندر ان کی سینیورٹی پہلے ہوگی. یعنی 48 کامن اور 49 کامن کے درمیان میں یہ 188 سیٹس جو ہیں یہ اس کے درمیان میں آئیں گی. آپ کو اس وقت جس بات کے اوپر فوکس کرنا ہے اور جو آپ کی توجہ جس بات کے اوپر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو تیاری کرنی ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دیں جی لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس ہے، حالات کیسے جا رہے ہیں، اکانومی کا کیا ہوگا، یہ سارے مسائل ہیں. لیکن اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، سندھ سے ہے، خیبر پختونخوا سے ہے، بلوچستان سے ہے، اے جے کے سے ہے، آپ کی اس وقت جو ترجیح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے. اور تیاری کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمپلسری سبجیکٹس کے ساتھ شروع کریں. Not because I teach English. This is a reality that if you want to succeed in any exam in Pakistan, you have to work on your English. اور کیونکہ پہلے ریٹن امتحان ہوتا ہے تو ہمیں اسپوکن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں جس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے وہ ہے ہماری رائٹنگ، ہمارا ایکسپریشن. تو آپ جس چیز سے شروع کر سکتے ہیں وہ انگلش ہے. obviously essay is going to be there. آپ کا جو پیپر بی ہے اس میں وہی پریسی اینڈ کمپوزیشن ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جن عام جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی بھی پوسٹ ہوتی ہے اور جو عام امتحان بھی ہوتے ہیں ان میں انگلش کا ڈسکرپٹیو کا امتحان تو لازمی ہوتا ہے. اور سی ایس ایس کا بھی امتحان ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنی انگریزی زبان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. many mentors have recommended different books. I have also recommended books. آپ ریکمینڈڈ جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، ان کو خریدیں. کوئی آن لائن آرڈرز چل رہے ہوں گے، بہت سارے پبلشرز ہیں جو آن لائن آرڈرز لے رہے ہیں. آن لائن کتاب آرڈر کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف خرید سکتے ہیں، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، میں بھی اپنی ویب سائٹ سے پڑھاتی ہوں. دیر آر مینی ادر مینٹورز ہو آر کنڈکٹنگ کلاسز. اور اگر آپ کسی کی کلاس نہیں بھی لیتے تو کیونکہ آپ نے 16 سال اس ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ گزارے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تیاری کیسے کرنی ہے. تو اگر آپ کسی کی کلاسز نہیں بھی لیتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو آر سینسیبل انف ٹو ڈو گڈ آن یور اون. تو اگر آپ گھر پہ بھی صحیح کتاب، اچھی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رائٹنگ پریکٹس کر لیتے ہیں، بھلے آپ کا کام کوئی چیک کرے یا نہ کرے، آئی ایشور یو دیٹ ود ایوری پیج یو آر گوئنگ ٹو امپروو. تو یہ مت سوچیں کہ ابھی زندگی میں مشکلات کتنے ہیں، ملک کتنی مشکلات فیس کر رہا ہے، یہ ساری پرابلمز اپنی جگہ پہ کھڑی رہیں گی. آپ کو جس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے وہ ہے آپ کے امتحان. اور یہ بات کنفرم ہے کہ امتحان اس سال میں
ہو جائیں گے. سو آپ کو اس وقت کو بہتر طور پہ یوٹیلائز کرنا ہے. جتنا اچھے طریقے سے آپ اس ٹائم کو اسپینڈ کریں گے یہ آپ کو پے آف کرے گا بائی دی اینڈ آف دا ایئر. اور وہ لوگ جو اپنی اٹیمپٹس پوری کر چکے تھے, وہ لوگ جن کی ایج جو تھی وہ ایج بیریئر کراس کر چکے تھے, ان کے لیے ایک بہت اچھی خوشخبری ہے. اینڈ فار ایوری ون دس از اے ویری گڈ نیوز. اور ایک ایڈوائز جو میں آپ کو دوبارہ دوں گی وہ یہی ہے کہ وٹ ایور یو ریڈ, رائٹ اٹ ڈاؤن. دس از دی اونلی وے ٹو سکسیس. اگر آپ ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں, دنیا جہان کی ہر چیز یاد کر لیں, لیکن آپ انٹرویو کے لیے نہیں جا رہے, آپ کے ذہن میں, آپ کے حافظے میں جتنی چیزیں موجود ہیں آپ نے انہیں کمرہ امتحان میں بیٹھ کر آنسر شیٹ کے اوپر لکھنا ہے. اور جب لکھنے کی بات آتی ہے تو ہمارے دماغ اور ہمارے قلم کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ ہوتا ہے کہ امتحان میں آپ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, گھر میں پریکٹس کریں, اور جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ کا ایکسپریشن بہتر ہوگا, آپ کے قلم اور دماغ کے درمیان کا فاصلہ کم ہوگا, آپ زیادہ فلوئنٹ بنیں گے. اور جب آپ پیپر میں لکھنے بیٹھیں گے تو آپ وہی چیزیں جو کہ آپ پہلے لکھ چکے ہیں انہیں ریپروڈیوس کریں گے. یہ بات میری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ امتحان میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہوں گے. اور مجھے امید ہے کہ ایف پی ایس سی کا نوٹیفیکیشن آنے تک, اور جب نوٹیفیکیشن آ جائے گا اس کے بعد بھی, آپ اپنے ہر دن کو بہت اچھے طریقے سے اسپینڈ کریں گے. اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ دس ٹائم. آئی وش یو بیسٹ آف لک فار دیز ایگزامس.